بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور کا آغاز ہے اور اس سے پہلے ہم نے سورہ مومنون پڑھی ہے۔ سورۃ المؤمنون کے ساتھ اس کا ربط کئی اعتبار سے ہے۔ اس میں آسان بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کل کی مجلس کے آخر میں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہیں بے فائدہ بغیر کسی مقصد کے تخلیق کیا گیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ سمجھا ہوا ہے تو یہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ تمہیں ہمارے احکام جو ہے وہ ان کے مطابق چلنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، ہم نے پیدا بھی کیا ہے اور اس کے بعد پھر امر و نہی اور حلال اور حرام اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس سب کا بھی ہم نے انزال کیا ہے، اس سب کو بھی ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ احکام کا بیان ہوگا۔ یہ ربط کا آسان طریقہ ہے، تو باقی وہ لمبی چوڑی بات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورت کا جو دعویٰ ہے یا موضوع ہے وہ ہے بیان دفع الفحشاء، فحشاء کا دور کرنا، وہ چیزیں جن سے اسلامی معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے یا جس سے جو ہے وہ فحاشی کا پھیلاؤ ہوتا ہے، ان چیزوں کے اسباب کو دور کرنا۔ سورت کے 5 ابواب ہیں۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہے، اور اس میں سورت کے اندر بیان ہونے والے احکام کی طرف ترغیب ہے کہ ان احکام پر عمل پیرا ہو، ان احکام کی تعمیل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 4 احکام بیان ہوں گے دفع فحشاء کے لیے، 4 احکام بیان ہوں گے فحشاء کو دور کرنے کے لیے، اور 2 جگہوں پہ ترغیب بیان ہوگی کہ ان احکام پر عمل کرو جو کہ اس صورت کے اندر بیان ہو رہے ہیں۔ سورت کا پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها، ہذہ سورۃ، ہذہ سورۃ، اس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے۔ سورۃ انزلناها معنی کیا ہے؟ ہذہ سورۃ انزلناها، یہ ایک سورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہاں پر تنوین جو آئی ہے سورتن میں، یہ تعظیم کے لیے ہے کہ یہ ایک عظیم سورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَفَرَضْنَاهَا، اور جس کو ہم نے فرض قرار دیا ہے۔ فرضناها کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سورت کو ہم نے فرض قرار دیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سورت کے اندر جو جن احکام کا تذکرہ ہے ان کو ہم نے فرض قرار دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس سورت میں ہم نے بڑی واضح آیات جو ہے وہ نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون بالعمل بها، تاکہ تم ان احکام پر عمل کر کے نصیحت حاصل کر سکو۔ تو سورۃ انزلناها وفرضناها، اس میں کئی اعتبار سے اس سورت کی طرف ترغیب ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ سورت عظیم سورت ہے، تنوین لائی، انزلناها، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے، ہم نے اس میں واضح اور روشن احکام جو ہے وہ نازل کیے ہیں، اور ان پر عمل کرنے کے ذریعے تذکر اور نصیحت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔
تو یہ سب باتیں ذکر کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے اس صورت کی طرف ترغیب دلائی جائے۔ اب جو ہے وہ پہلے حکم کا بیان ہے، بے حیائی ختم کرنے کے لیے، فحشاء کو دفع کرنے کے لیے پہلا حکم، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، زانی عورت اور زانی مرد کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو، فجلدوا کوڑے لگاؤ، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو، کتنے؟ مئۃ جلدۃ 100 کوڑے۔ تو یہ پہلا حکم ہے اسلامی معاشرے کو بے حیائی سے پاک رکھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد اور عورت جو ہے وہ زنا کے مرتکب ہوں اور وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ قرآن مجید میں تو یہاں پر یعنی کہ جو ابھی قرآن مجید ہمارے سامنے ہے اس میں تو صرف کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے، البتہ قرآن مجید میں شادی شدہ زانی کے رجم کرنے کی سزا بھی نازل ہوئی تھی، مگر پھر اس کا حکم باقی رکھا گیا لیکن اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت باقی رکھی جاتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے، حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حکم باقی رہتا ہے، تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سنت کے اندر اس بات کی جو ہے وہ دلائل موجود ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالفعل رجم کیا بھی ہے شادی شدہ زنا کرنے والوں کو۔ تو وہ لوگ جو کہ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا حدیث کا استخفاف کرتے ہیں، استخفاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حدیث کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن وہ حدیث کو ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بی لٹل کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کی حیثیت کو گھٹا رہے ہوتے ہیں، کم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ جو وضاحت کے ساتھ حدیث کا انکار کرتا ہے اس سے تو لوگ خبردار ہو جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہ حدیث کا انکار کرتا ہے، اس کو معاشرے کے اندر قبولیت نہیں ملتی۔ لیکن اب غامدی صاحب کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر قبولیت اسی لیے مل جاتی ہے کہ وہ حدیث کا صراحتاً انکار نہیں کرتے بلکہ وہ استخفاف کرتے ہیں، نتیجہ وہی نکلتا ہے جو انکار کا نکلتا ہے، لیکن بس وہ کان کو سیدھی طرح نہیں پکڑتے، ذرا کان کو دوسرے انداز سے پکڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا استخفاف کرتے ہیں وہ لوگ رجم کی سزا کو نہیں مانتے۔ رجم کی سزا، زنا کرنے والے اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کرنا، اس سزا کو وہ نہیں مانتے۔ اور پھر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کیا ہے اس کی وہ مختلف جو ہے وہ کرتے ہیں، مختلف طرح سے اس کی جو ہے نا وہ توجیحات بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جلا وطن کیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر یہ شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو جو ہے وہ رجم کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ پہلا حکم ہے، اس میں سزا کا بیان ہے زنا کرنے والے مرد اور عورت کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اس سزا کے ذریعے یہ مقصد حاصل ہوگا کہ معاشرے کے اندر لوگ اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ الزانیتو کو مقدم کیا ہے زانی پر، اور جہاں پر چوری کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر کہا ہے السارق والسارقۃ، ادھر چور کو مقدم کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال کی سمجھ آ گئی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ سر، جو چوری ہے وہ زیادہ تر جو ہے اس میں اصل وجہ مرد حضرات زیادہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، جی اور فحاشی کے اگینسٹ جب دیکھا جاتا ہے تو وہ ایک دعوت جو ہے اس قسم کے گناہ کی، وہ دعوت گناہ جو ہے وہ عورت سے شروع ہوتی یہ بات ہے۔ تو چونکہ جو چوری ہے، چوری کرنے کے لیے جن ان کی ضرورت ہے، جیسی مینٹیلٹی کی ضرورت ہے، اور وہ ایک ایسا کام ہے جو نسبتاً تھوڑی سی جرت مانگتا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، اور جرت سے مراد جو ہے وہ پازیٹیو معنی میں جرت نہیں ہے، نیگیٹو معنی میں ہی کہ انسان کو تھوڑا سا جو ہے وہ دلیر ہونا پڑتا ہے اس کام کے لیے۔ تو عموماً اس کام کا جو انیشیٹ اس کو کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے، ٹھیک ہے، چوری کرنے کو،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین چوری نہیں کرتی، بلکہ اس آیت کے اندر خاتون کا بھی تذکرہ ہے، السارق والسارقۃ، لیکن وہاں پر مرد کو جو ہے وہ مقدم کیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ الزانیۃ والزانی، یہاں پر خاتون کو مقدم کیا ہے، کیونکہ یہ جو بدکاری والا فعل ہے یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ خاتون کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس کو یعنی کہ کوئی سے کہتے ہیں نا یعنی کہ رضامندی کا اظہار نہ ہو. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ یعنی کہ اگر کوئی زبردستی کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرے تو یہ تو ایک الگ صورت ہے، لیکن جو باہمی رضامندی کے ساتھ کسی معاشرے کے اندر بڑا اچھا لفظ آج کل گوروں نے بنایا ہے اس کے لیے، کانسینٹ. کانسینٹ کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اگر کوئی جو ہے وہ بدکاری ہے تو وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے وہ خاتون اس میں اس کے ساتھ رضامند نہ ہو. تو یہاں پر جو ہے وہ اس کو مقدم کیا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ، اور تمہیں ترس جو ہے وہ روک نہ لے اللہ ان دونوں کے معاملے میں، یہ دونوں جو مجرم ہیں ان کے معاملے میں تمہیں ترس اور رحم جو ہے وہ تمہیں روک نہ لے، یعنی کہ تم ان کے اوپر حد جاری کرنے سے ان کے اوپر رحم کھا کر یا ان کے اوپر ترس کھا کر جو ہے وہ رکو نہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ان کو ایک بند کمرے کے اندر سزا دے دی جائے تو یہ کافی ہے؟ نہیں. ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان دونوں کو سزا دیے جانے پر طائفۃ من المؤمنین، ایمان والوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہو. تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ عبرت کا نشان بنے گی. عبرت کا، یہاں اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ یہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنیں گے، دوسرا یہ کہ خود یہ جو مجرم ہیں ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. ٹھیک ہے، جس طرح وہ اسکول میں سزا ملتی تھی تو اگر تو کلاس کے اندر ہی کھڑا کر دیا جائے تو وہ اتنی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر کلاس سے باہر کھڑا کر دیا جائے تو اس میں زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ گزرنے والے بھی دیکھیں گے کہ اس کو سزا ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سزا ہے اگر یہ لوگوں کے سامنے ہو تو یہ انسان کے لیے زیادہ شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے تو جب یہ ایسا ہوگا کہ ان کو سزا بھی ملے گی اور سزا بھی لوگوں کے سامنے ملے گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ ایک جو ہے وہ معاشرے کے اندر بدکاری اس کو کم کرنے کا سبب بنے گا. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یہ دوسرا حکم ہے، دوسرا حکم ہے دفع فحشاء کے لیے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ اس سے متعلقہ ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگوں کے ہاں نا ایک بڑا عجیب قسم کا تصور پایا جاتا ہے، بڑا آئیڈیلسٹک قسم کا، اور یعنی کہ غیر حقیقی. وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے یہ بات سنی ہے کبھی؟ جی بتائیے. جی سر، یہ بات سنی ہے. ہاں یہ بات سنی ہوگی آپ لوگوں نے، لیکن یہ بات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مثال کے طور پہ کوئی رکشا ہو، رکشا، اور آپ اس کے اندر کسی جہاز کے اسپیئر پارٹس لگا کر اس رکشے سے یہ توقع کریں کہ یہ رکشا جو ہے وہ مجھے جہاز جیسی پرفارمنس دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک معاشرے میں جس میں فساد کے تمام ذرائع جو ہے وہ میسر ہوں، فساد کے تمام ذرائع آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوں، اور جو ہے وہ یعنی کہ اس کی جو ملک کی معاشی حالت بھی درست نہ ہو، اور ملک کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی افراتفری ہو، اور وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ خراب ہوں، اور ہم یہ آئیڈیالائز کریں اور ہم یہ تصور کریں کہ صرف اگر اسلامی سزائیں نافذ ہونی شروع ہو جائیں گی تو سب کچھ درست ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مطلب مثال کے طور پہ اگر ہم یہ بات کریں، یہ فحاشی کی جو سزا ہے، بدکاری کی جو سزا ہے،
اب یہ بدکاری کی سزا فائدہ اس معاشرے میں دے گی کہ جدھر بچپن سے ایک جو نسل ہے وہ ایک اس کی درست تربیت بھی ہوگی، پھر جو بے حیائی کے اور فحاشی کی طرف لے کے جانے والے راستے ہیں ان پر پابندی بھی ہوگی، وہ راستے مسدود بھی ہوں گے، ان راستوں کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش بھی ہوگی۔ پھر یہ کہ جو حلال ذرائع ہیں وہ میسر بھی ہوں گے، ان کو لوگوں کے لیے آسان بھی کیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ یہ بدکاری کی طرف لے کر جانے والے جو راستے ہیں ان کو بھی بند کیا جائے گا۔ اچھا، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے، یہ سب کچھ آپ نہیں کرتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ حد کا نفاذ شروع ہو جائے گا تو سب کچھ درست ہو جائے گا، تو یہ جھوٹ ہے، اور یہ ایک احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے، یہ کوئی حقائق کی دنیا میں رہنے والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بندے کو آئیڈیلسٹک نہیں ہونا چاہیے، بندے کو آئیڈیلسٹ نہیں ہونا چاہیے، بندے کو ریئلسٹ ہونا چاہیے، بندے کو وہ ہونا چاہیے جو کہ حقائق کی دنیا میں رہتا ہو۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی؟ جی شیخ صاحب سمجھ آ گئی۔ ہاں، تو یہ میں نے بات اس کی طرف تنبیہ اسی لیے کی ہے کہ بعض دفعہ ینگسٹرز جو ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جو تھوڑے پختہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن جب بندہ تھوڑی کم عمر ہوتی ہے نا، تو تب بندے کو یہ چیزیں بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں، بندہ بڑا سمجھتا ہے کہ یار واقعی یہ تو اگر یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ دین جو ہے یہ پورا ایک پیکج ہے، اور اس سے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ پورا پیکج جب روبہ عمل ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب بھی مت سمجھیے گا کہ جب تک تمام چیزیں درست نہ ہوں تب تک اسلامی سزاؤں کو معطل کر دینا چاہیے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ میرا صرف یہ مطلب ہے کہنے کا کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلامی سزاؤں کے ذریعے اچانک کوئی تبدیلی آ جائے گی اور تمام چیزیں جو ہے وہ ایک دم آنکھ ہماری کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ آ گیا، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ فساد کے راستوں کو بند کرنا بھی ضروری ہے، اور بالکل گراس روٹ لیول سے چیزوں کی تبدیلی کرنا، اور لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرنا، تعلیمی نظام کے اندر اصلاح ایسی کرنا، اور پھر یہ کہ تعلیمی نظام کے اندر اصلاح ہو بھی جائے تو کیا ملک کے اندر تمام لوگ تعلیمی نظام سے گزرنے کا موقع پاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو پھر یہ کہ اگر آپ تعلیمی نصاب کو درست کر بھی دیں تو کیا آپ کے پاس ایسے افراد موجود ہیں جو کہ اس نصاب کے ذریعے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کر سکیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے کہ ایسے لوگ کہاں سے آئیں گے، خالی نصاب سے تو کچھ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو کہ اس نصاب کے مطابق تربیت کر سکیں۔ تو جو پرابلمز ہیں یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، یہ اتنی آسان آسان نہیں ہے کہ اگر ہم اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنا شروع کر دیں تو ہر چیز جو ہے وہ ایک دم 180 کے زاویے پر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، اب یہ ایک دوسرا حکم ہے کہ جو زانی ہے وہ عموماً نکاح نہیں کرتا یا تعلق قائم نہیں کرتا الا زانیۃ او مشرکۃ، مگر اپنے ہی جیسی زناکار سے یا مشرکہ سے، وہ زانیت، اور جو زانی قسم کی زانی طبیعت کی عورت ہو، لا ينكحها وہ نہیں تعلق قائم کرتی الا زان او مشرک، مگر زناکار سے یا مشرک سے۔ وحرم ذالک، اور اس قسم کے تعلقات قائم کرنا، اس قسم کے تعلقات قائم کرنا وہ ممنوع کر دیا گیا ہے علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے اس آیت کا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اگر ایک بندہ بد کردار ہے تو اس کی بیوی بد کردار ہی ہو، یا ایک عورت اگر بد کردار ہے تو اس کا شوہر بد کردار ہی ہو؟ کیا یہ ضروری ہے؟ آواز نہیں آئی جواب کی۔ جی بتائیے، میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ اچھا جی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں اس کے الٹ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور معنی یہ ہو سکتا ہے کہ زانی جو ہے وہ نکاح مت کرے مگر صرف زانیہ سے ہی نکاح کرے،
اور جو زانیہ لڑکی ہے وہ نکاح مت کرے مگر یہ کہ صرف زانی سے ہی کرے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں سر. ہاں یہ بھی بات سر درست اس ہے. کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. کئی دفعہ میں بھی اس بات کو بہت سوچتی ہوں کہ ایسا ہے، مطلب ہماری دیکھنے میں تو ایسا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اچھے لوگوں کے لیے اچھی عورتیں، نیک لوگوں کے لیے نیک عورتیں، تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت اچھے کوئی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کئی دفعہ مطلب ایسے مس ہیپ سمجھے نظر آتے ہیں یہ. جی اب اس کا اصل معنی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا معنی کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت کو ذکر کیوں کیا گیا ہے. اس آیت کو ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جو اس طرح کے بد کردار قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، ہاں جی، اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کے اندر، ایک باحیا معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس نہیں ہونی چاہیے جو کہ بد کردار ہوں. ٹھیک ہے، تو جو ایمان والے ہیں ان کو تعلقات ایمان والوں کے ساتھ ہی استوار کرنے چاہیے. جو باحیا لوگ ہیں ان کو تعلقات باحیا لوگوں کے ساتھ ہی استوار کرنے چاہیے. اگر معاشرے کے اندر بد کردار لوگ ہوں تو ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کو ایکسیپٹنس مت دیں. ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ ان کی تعظیم مت کریں، ان کو جو ہے وہ سیلیبریٹیز بنا کر جو ہے وہ آئیڈیلائز مت کریں، بلکہ ان کو جو ہے وہ ان سے برات کا اظہار کریں، ان سے کراہت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ رشتے ناطے استوار مت کریں. تو یہ ایمان والوں پر بد کردار لوگوں سے تعلقات قائم کرنا اور ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹنس دینا اور ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ برقرار رکھنا، یہ ان پر حرام کیا گیا ہے. اور عمومی طور پہ عادت یہ ہے کہ بد کردار مرد جو ہے وہ بد کردار عورت سے ہی تعلق قائم کرتا ہے، اور بد کردار عورت جو ہے وہ بد کردار مردوں سے ہی تعلق قائم کرتی ہے. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کنند ہم جنس با ہم جنس پرواز. کبوتر جو ہے وہ کبوتر کے ساتھ اڑنا پسند کرتا ہے، باز جو ہے وہ باز کے ساتھ اڑنا پسند کرتا ہے. ہر جنس جو ہے وہ اپنی جیسی جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتی ہے. الطیور علی اشکالھا تقع، پرندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے جیسے پرندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جا کر بیٹھتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم مت کریں، کیونکہ عادت یہ ہے کہ بد کردار لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا پسند کرتے ہیں. کس کو سمجھ آئیے؟ جی سر سمجھ آ گئی. بارک اللہ فیکم. جی باقی لوگ یہاں بھی بتائیں. سر ہم یہاں کہہ سکتے ہیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے آ، برائی کو کنڈیم کرنے کی، ہاں برے مقصد تو لوگوں کو یہی ہے، کنڈیم کرنے کی. یہی مقصد ہے یہاں پر نا. جس طرح اوپر سزا کا بیان کیا ہے نا، سزا کے ذریعے معاشرے میں جو بدکاری کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی یا حوصلہ شکنی ہوگی؟ حوصلہ شکنی ہوگی. جی، تو جب ایمان والے ان کو عزت نہیں دیں گے بلکہ ان سے برات کا اظہار کریں گے، ان سے دوری کریں گے، ان سے رشتے ناطے قائم نہیں کریں گے، تو اس سے بھی ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، تو معاشرہ جو ہے وہ محفوظ ہوگا. اچھا جی، تو یہ جو دو احکام تھے، ان احکام کا تعلق کس چیز سے تھا؟ کہ معاشرے کو عملی بے حیائی سے پاک کیا جائے، عملی بے حیائی سے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی، واضح ہے؟ جی سر. جی بارک اللہ فیکم. اب دو احکام ذکر ہوں گے جن میں قولی بے حیائی، قولی بے حیائی جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اس کو ختم کرنے کی طرف جو ہے نا وہ دو احکام ذکر ہوں گے جن کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا. ان میں سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ پاک باز لوگوں پر تہمت لگانا. پاک باز لوگوں پر تہمت لگانا مطلب ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ تہمت لگا دے کوئی کہ یہ تو بد کردار ہے، تو اس سے بھی فساد پھیلتا ہے. مطلب ایک شخص جو ہے وہ بد کردار نہ ہو تو اس کے اوپر بد کرداری کی تہمت لگا دی جائے، تو اس سے بھی معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ فساد پھیلتا ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہو اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں، تو پھر اس صورت میں کیا جو ہے وہ کیا جائے گا؟
تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ تیسرا مسئلہ ہے ترتیب میں، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو کہ یرمونا الزام لگاتے ہیں. ویسے رما یرمی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مارنا، جس طرح تیر چلاتے ہیں نا تو تیر چلانے کو بھی رمی کہا جاتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور حدیث کے اندر بھی بہت یہ الفاظ آتے ہیں، رما یرمی ارمی. تو لیکن جب انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے تو گویا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو نشانہ بناتا ہے اپنی زبان سے، اپنی تہمت کا. تو یہ ایک طرح سے ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اس کو وہ تیر سے نشانہ بنا رہا ہے. تو والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو کہ پاک باز لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں. یہاں پر المحصنات ویسے مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن اصل میں یہ ہے النفوس المحصناتی. تو نفس چونکہ مؤنث ہے تو یہ اسی لیے اس کی جو صفت ہے وہ بھی مؤنث لائی گئی ہے، لیکن اس کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ نفس کا اطلاق مردوں پر بھی ہوتا ہے اور عورتوں پر بھی ہوتا ہے. والذین یرمون المحصنات، جو پاک باز نفوس پر، یہاں پر یہ معنی نہیں کرنا جو پاک باز عورتوں پر. تو کیا مردوں پر اگر الزام لگایا جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہے؟ بتائیے. سر ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا. ہاں تو وہ اس کے اندر شامل ہیں. جب ہم نے کہا نا کہ یہ النفوس کی صفت ہے تو نفس کا اطلاق جو ہے وہ مذکر پر بھی ہوتا ہے، مؤنث پر بھی ہوتا ہے. تو والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو کہ پاک باز نفوس پر تہمت لگاتے ہیں. ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ 4 مرد گواہ نہ لے کر آئیں. 4 مرد گواہ جو ہے وہ اپنے اس الزام پر وہ نہ لے کر آ سکیں. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر مرد گواہ مراد ہیں؟ یہ ہمیں ایسے پتا چلا کہ یہاں پر جو اربعہ ہے اس کے آخر میں گول تا ہے، اربعۃ باربعۃ شہداء، باربعۃ شہداء. تو عدد کے اندر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو عدد کے بعد جو معدود ہے، جس چیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، وہ اگر مذکر ہو تو عدد جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ آتا ہے. یہ 3 سے لے کر تو 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک. تو یہاں پر چونکہ اربعاتی کہا ہے، اربعاتی شہداء، تو اس کا مطلب ہے یہ شہداء جو ہیں یہ مذکر ہیں، مرد ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس معاملے میں، اس مسئلے میں خواتین کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، یہ زنا کے مسئلے میں. اور دوسرا یہ جو گواہ ہیں انہوں نے بھی مطلب یہ بھی انہوں نے صراحتاً جو ہے زنا کا عمل اس کو دیکھا ہو تو پھر اعتبار ہے. صرف اندازے کی بنیاد پہ یا شک کی بنیاد پہ یا وہم کی بنیاد پہ، یا صرف اگر انٹیمیسی جو کوئی انٹیمیٹ صورت میں جو ہے وہ دیکھا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء. تو اب اگر کوئی بندہ کسی پر الزام لگائے بدکاری کا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور پھر وہ 4 گواہ جو ہے وہ اس پر نہ لا سکے تو پھر اس کو کیا سزا دینی ہے؟ 3 طرح کی سزائیں ہیں. توجہ ہے سب کی؟ جاگ رہے ہیں سب؟ جی سر. جی 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 سر. جی بارک اللہ جی فیکم. سر. یہ جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اس میں اکثر طلبہ سو جاتے ہیں، اسی لیے بار بار جگانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو فجلدوہم سر میں ثمانین بہت جلدہ. ایکٹیو کلاس لیتی ہوں، کبھی سوئی نہیں، تو آج ویسے سٹارٹ میں کہیں کلاس شروع ہونے سے پہلے فقہ کی اینڈ ایئر میں بھی سو گئی 15 منٹ مس ہوگی، لیکن میں اب انشاءاللہ کر لوں گی کور. یہ ایسے ہوتا ہے، ویسے میرے ساتھ آج ہی ہوا ہے. میں اکثر سنتی تھی، میں سوچتی تھی کیسے کوئی سو سکتا ہے، پر آج میں سو گئی. بس دیکھ لیں پھر دیکھ لیں پھر، یہ بھی اس کو بھی کرامات میں شمار کر لیں پھر. تو یہ جو پہلی جو سزا ہے وہ ہے فجلدوہم ثمانین جلدہ، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے جو ہے وہ مارو، 80 کوڑے ایسے لوگوں کو مارو، پہلی سزا. دوسری سزا کیا ہے؟ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، ان لوگوں کی شہادت کبھی بھی پھر قبول نہیں کی جا سکتی، ان لوگوں کی گواہی جو ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. یعنی کہ جس بندے کو حد قذف کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ کوڑے لگ جائیں گے تو پھر اس کی گواہی جو ہے وہ کسی معاملے میں قابل قبول نہیں ہوگی. اور تیسری سزا یہ ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فاسق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ 3 سزائیں کون کون سی ہیں؟ بتا دے کوئی، جلدی سے ایک دفعہ دہرا دے کوئی بندہ۔ ایک سر تو سر حد 80 کوڑے قذف میں لگائے جائیں پہلی گے، جی دوسرا حماد بھائی آپ بتائیں، جی حماد بھائی آپ بتائیں۔ جی سر ایک تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، دوسرا یہ کہ ان کی شہادت دوبارہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تیسرا یہی لوگ ہیں وہ فاسق ہیں۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ حماد بھائی آپ ہمارے ہمارے جو ہے وہ بڑے ہیں، تو اسی لیے ہم آپ کو مقدم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو یہ اب آگے دیکھیے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، واصلحوا اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں، فان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں، تو کیا 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 ختم ہوگا اس سے؟ اگر ایک بندہ کسی پر الزام لگاتا ہے اور پھر جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، تو کیا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے یا نہیں لگائے جائیں گے؟ سر اس کی دنیا کی تو جو ہے وہ حد ہوگی نا، اچھا، توبہ یعنی سے تو کہ اس آخرت کا کی سزا مطلب ہے، معاف ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوڑے لگانے سے نہیں ہے، کوڑے اس کو لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے کہ یہ جو الا الذین تابوا ہے نا، اس کا تعلق کوڑے لگانے کے ساتھ نہیں ہے، کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ باقی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ بات اجماعی ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد یہ بندہ فسق سے نکل جائے گا۔ اب دیکھیں دو باتیں جو ہے نا وہ اتفاقی ہو گئی۔ پہلی بات کیا ہے کہ کوڑے اسے لگیں گے چاہے وہ توبہ کر لے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ اور دوسرا اتفاقی مسئلہ کیا ہے کہ وہ فاسق نہیں رہے گا اگر وہ توبہ کر لے۔ یہ دونوں مسئلے اتفاقی مسئلے ہیں۔ آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اب یہ جو درمیان والا مسئلہ ہے نا کہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کہ پھر اس کی شہادت بھی کبھی قبول نہیں ہوگی، کیا اگر یہ توبہ کر لے تو یہ سزا بھی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، چاہے یہ توبہ کر بھی لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فسق کی حد سے نکل جائے گا، لیکن ظاہری طور پر ہم جو ہے وہ اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ لیکن بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ توبہ کر لے اور اپنے حال کی اصلاح کر لے تو جس طرح یہ فسق سے نکل گیا اور اب فاسق نہیں رہا، تو اب اس کی توبہ بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ تو پہلی اور تیسری سزا اتفاقی ہیں، پہلی سزا ہر حال میں دی جائے گی، تیسری جو صورت ہے اولئک هم الفاسقون، اگر یہ توبہ کر لے تو فسق سے عند اللہ جو ہے وہ نکل جائے گا۔ جو درمیان والا مسئلہ ہے کہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ فہمتم یا جماعہ؟ الحمدللہ جی سر۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، چوتھا حکم، والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں پر تہمت لگا دیں۔ اب دیکھیں یہ جو پہلے والا حکم ہے یہ عام ہے حکم، لیکن اگر یہی صورت میاں اور بیوی کے درمیان ہو تو وہ ایسی صورت ہے کہ جس میں 4 گواہوں کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ 4 گواہوں کا موجود ہونا جو ہے وہ ممکن ہے، مشکل ہے اس صورت میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شوہر جو ہے یا اپنی بیوی کو، یا بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو کسی ایسی حالت میں ملوث پائے اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے بھی۔ اب وہ نہ وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے، نہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں کچھ ثابت کر سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں سینیریو کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ دیکھیے کہ یہ اللہ رب العزت کا جو دین ہے، یہ مطلب انسان جو ہے نا وہ اگر غور کرے تو اس دین کے جو محاسن ہیں، اور یہ دین جس طرح انسان کی مصلحتوں کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے اور انسان کو جس طرح مفاسد سے جو ہے وہ بچاتا ہے، تو انسان صرف اسی چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کا، اس قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی حقانیت کا، اور ظاہر ہے کہ جب نبی اور کتاب کی حقانیت ثابت ہو جائے تو اللہ رب العزت کے وجود جو ہے وہ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ صرف دین کے جو احکام پر ہی غور کریں نا، تو آپ کو ان کے اندر بھی ایسا حسن نظر آئے گا کہ آپ جو ہے وہ یہ کہہ اٹھیں گے کہ واقعتاً یہ اللہ رب العزت کا دین ہے۔ تو
پہلا جو حکم ہے وہ ایک عمومی حکم تھا، لیکن جو دوسرا حکم ہے وہ خاص میاں اور بیوی کے آپس کے تعلق کا معاملہ ہے، کہ اب اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اس پر جو ہے وہ الزام لگایا ہے اور اب اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب دو چیزیں ہیں، یا تو وہ صبر کر کے اسی کے ساتھ رہے، اگر وہ صبر کر کے اسی کے ساتھ رہے گا تو یہ کس طرح نباہ ہوگا؟ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں دیکھی مکھی تو نہیں نگلی جاتی، تو اگر وہ کسی ایسے معاملے کو جانتا ہے تو پھر وہ کس طرح دونوں کس طرح اکٹھے رہیں گے؟ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اب اس کے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے، اب وہ اگر عدالت میں جا کر الزام لگاتا ہے تو اس کو الزام لگانے کی وجہ سے کوڑے پڑیں گے قذف کے۔ تو شریعت نے کہا کہ نہیں، میاں اور بیوی کے معاملے کے اندر معاملہ اور ہے، اگر تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے پر الزام لگایا ہے اور اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو اس کا ہم نے ایک اور طریقہ جو ہے وہ نکال لیا ہے، طریقہ جو ہے وہ ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فشہادت احدہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو سوائے اس کے کہ خود اپنے آپ کے علاوہ، تو فشہادت احدہم، ان میں سے ایک کی گواہی یہ ہوگی کہ اربع شہادات باللہ، کہ یہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا، اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنائے گا اس بات پر کہ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک میں جو ہے وہ سچ کہنے والوں میں سے ہوں۔ میں یہ جو الزام لگا رہا ہوں اللہ اس بات پر شاہد ہے کہ میں سچا ہوں، میں جو یہ الزام لگا رہا ہوں اللہ اس بات پر شاہد ہے کہ میں سچا ہوں، میں جو یہ الزام لگا رہا ہوں اللہ اس پر شاہد ہے کہ میں سچا ہوں، اس طرح 4 دفعہ کہے گا۔ 5ویں دفعہ کہے گا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں مرتبہ یہ شوہر کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اپنے اس الزام میں، یہ 5 دفعہ وہ کہے گا۔ پھر جو ہے وہ اگر یہ عورت خاموش رہے گی، اگر یہ عورت خاموش رہے گی تو کیا ہوگا؟ اس عورت پر جرم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، عورت پر جرم ثابت ہو جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی اب شیخ صاحب سمجھ آ گئی۔ اب اس عورت کا اپنے آپ سے جو حد ہے رجم کی اس کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ وَيَدْرَأُ عَنْهَا، اور ہٹا دے گا اس عورت سے العذاب، ادھر العذاب سے مراد کیا ہے؟ وہ رجم کی سزا ہے، اس رجم کی سزا کو ہٹا دے گا اس عورت سے کیا چیز؟ انتش، اس آیت میں اربع مذکر آیا ہے، کدھر ہے؟ ہاں یہاں پر جو ہے وہ ان قسموں کی بات ہو رہی ہے، گواہوں کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ وہاں پر تھا شہداء، باربعۃ شہداء، شہداء جو ہے وہ شہید ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر گواہ مراد تھے، یہاں پر جو ہے وہ قسموں کی بات ہو رہی ہے، ایک ہی بندہ قسمیں کھا رہا ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا کھا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے شہادتن، شہادتن یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی یا اختہ؟ مونس ہے، مونس ہے، مونس ہے۔ تو پھر اس کے لیے اربع مذکر کا صیغہ آنا چاہیے یا مؤنث کا؟ مونس آنا چاہیے۔ نہیں نہیں عرفان بھائی ایسے نہیں ہوتا، جب بندہ درمیان میں کلاس جوائن کرے نا پھر اس طرح ہی ہوتا۔ جی شیخ۔ جی ہماری نظر ہے عرفان بھائی، ہم دیکھ سر رہے ہوتے ہیں مذکر کون بچہ کب جوائن ہونا کرتا چاہیے نا، اپوزٹ ابھی ہم نے پڑھا۔ جی جی شاید ہے۔ میں جی نے جی لیٹ جوائن کی ہے۔ ہاں تو بس یہی بات ہے نا، یہی تو بات ہے عرفان بھائی، یہی تو بات ہے۔ جی شیخ بالکل۔ ہاں آپ جو ہے نا آپ ٹھیک ہو جائیں، یہ نہ جی ہو کہ شیخ۔ ہمیں جو ہے وہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کو سزا دینی پڑ جائے طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کے سامنے۔ شاید مسز میری خوش ہو رہی ہے کہ اچھی بات آپ کو سزا ملے تو۔ اللہ اکبر ان کے کبیر، اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، تو ابھی ہم نے بتایا ہے کہ اگر جو معدود ہے وہ مؤنث ہو تو عدد مذکر آتا ہے 3 سے 9 تک، اور اگر معدود جو ہے وہ مؤنث مذکر ہو تو عدد جو ہے وہ مؤنث آتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ شہادت مؤنث ہے تو اربعہ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نحو کے اندر آپ پڑھیں گے یہ عدد کی بحث میں، اگر آپ لوگوں نے نحو کے اندر یہ پڑھی تو
تو والخامسۃ ان ویدرأ عنها العذاب، اور اس عورت سے رجم کی سزا کو ہٹا دے گا. کیا چیز ہٹا دے گی؟ ان تشہد، یہ کہ وہ قسم کھا لے، اربع شہادات باللہ، اللہ کو اللہ کی کو جو ہے وہ 4 مرتبہ گواہ بنا کر کہہ دے کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ ان غضب اللہ علیہا، اگر میں اپنی اس بات میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو. ان کان من الصادقین، اگر یہ میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اگر یہ عورت بھی یہ کام کر لے گی تو اس عورت سے رجم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا، پھر اس کو رجم نہیں کیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان جو قاضی ہے وہ علیحدگی کروا دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب تم دونوں اکٹھے نہیں رہو گے، تم دونوں اب الگ الگ رہو گے. اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں فقہ کے اندر یا جماعت؟ لعان. لعان. جی بارک اللہ لعان. فیک. لعان، جی. کیونکہ یہ آپس میں ملاعنہ ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے اوپر جو لعنت ہوتی ہے اس میں. تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ 4 احکام کا بیان ہو گیا. 4 احکام کا بیان ہو گیا. اب یہ 4 احکام جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، یہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس میں بھی ترغیب ہے ان احکام پر. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا تم پر فضل. فضل سے مراد کیا ہے؟ یہ پہلے 2 احکام ہیں جو کہ فحاشی سے بچاتے ہیں. وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی. رحمت سے مراد یہ اگلے 2 احکام ہیں جو کہ یہ لوگوں کی عزتوں کو بچاتے ہیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے بندے کا نسب، اور ایک ہوتی ہے بندے کی عرض. بندے کی عرض، عرض ہم کہتے ہیں بندے کی، یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں نا بندے کی یعنی کہ اب اگر ایک کردار، بندے کا کردار، ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا جو ایک دوسرے کے اوپر اگر کوئی بندہ کسی پر الزام لگاتا ہے نا تو کہتے ہیں اس نے ہت کے عزت کی ہے، اس کے اوپر ڈیفیمیشن کا جو ہے نا وہ کر دو، کیس کر دو کہ اس نے میری ہت کے عزت کی ہے، ہت کے عزت کی ہے، میری عزت کو اس نے داغدار کیا ہے. تو جب زنا سے روک دیا پہلے 2 احکام کے ذریعے تو لوگوں کے نسب محفوظ ہو گئے، اور جب ایک دوسرے پر الزام لگانے سے روک دیا تو لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو گئیں. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر آئیے. ہاں جی. تو اب یہ دیکھیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی سر رحمت یہ نہیں ہے تو اور جو کیا ہم ہے. نے کہا ہے حد کی عزت، یہ قذف اور لعان والے ہیں. ہاں، یہ اس سے مطلب جب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے تو یہ اگلے بندے کا کردار مجروح ہوتا ہے نا. تو جب اس کو جی جی جو ہے وہ باقاعدہ اس کا ایک جو ہے وہ پروسیجر مقرر کر دیا کہ جھوٹا الزام بھی لگاؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی. زبان تب کھولنی ہے کسی کے بارے میں جب تمہارے پاس 4 گواہ موجود ہوں جنہوں نے اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ورنہ اپنی زبان بند رکھو. اگر تم زبان کھولو گے تو ممکن ہے کہ عند اللہ تم سچے ہو، لیکن اگر تم اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو تمہیں پھر 80 کوڑے بھی لگیں گے، پھر تم فاسق بھی قرار پاؤ گے، پھر تمہاری شہادت بھی قبول نہیں ہوگی. آپ تصور کریں آپ کہ اللہ رب العزت نے کیسا جو ہے وہ نظام بنایا ہے. اور مطلب یہ ممکن ہے، اس بات کا امکان ہے کہ ایک بندہ اپنے الزام میں سچا ہو. اس بات کا امکان موجود ہے نا، اس بات کا امکان تو موجود ہے. جی جی لیکن اس جی کے باوجود شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر اس بات کو عدالت میں قطعی طور پر ثابت نہیں کر سکتے تو اپنی زبان بند رکھو. کسی کی عزت کو جو ہے وہ تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر بندہ غور کرے تو یہ یعنی کہ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، اور اس کے اندر اور بندہ یہ کہے گا کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جو دونوں احکام ہیں بعد والے، ان کے ذریعے انسانوں کی عزت محفوظ ہوگی، اور جو پہلے والے دونوں احکام ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ زنا کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور لوگوں کے نسب جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے. تو اب کیا کہا؟ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اور اگر ایسا نہ ہوتا، لولا ان اللہ تواب حکیم، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ رب العزت خوب توبہ قبول کرنے والا ہے اور خوب حکمتوں والا ہے، حکیم ہے، تو کیا ہوتا؟ یہ لولا کا جواب یہاں پر محذوف ہے. لہلکتم، تو یقیناً تم ہلاک ہو جاتے.
اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی اور اللہ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت حکمتوں والا نہ ہوتا اور وہ تمہاری توبہ کو قبول نہ کرتا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو تم ہلاک ہو جاتے. لہلکتم، یہ لولا کا جواب ہے جو کہ محذوف ہے. تو یہ پہلا باب جو ہے وہ مکمل ہو گیا.